میں نے الادب المفرد سے حدیث پیش کی کہ وہاں امام بخاری نے باب قائم کیا کہ کسی کا پاؤں اگر جم جائے یعنی سن ہو جائے تو کیا کرے. اس وقت صحابی رسول کی زبانی سنائی کہ صحابی رسول پکارتے ہیں، شدت میں پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں تو پکارتے ہیں یا محمد. تو میں نے ثابت کیا کہ ندا نہ پکارنا جائز ہے، درست ہے، صحابی رسول پکار رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس حدیث کی تحقیق رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو ابھی ابھی آپ نے اس آڈیو کے اندر سنی ہے کہ ایک حنفی بریلوی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لائے ہیں کہ جس کا پاؤں سن ہو جائے وہ اگر یا محمد کہے تو اس کے پاؤں کا سن پنا ختم ہو جاتا ہے. کیا یا محمد مشکلات کو دور کرنے کی غرض سے پڑھا جا سکتا ہے یا پڑھا نہیں جا سکتا؟ اسی طرح سے کیا یا محمد کہنے کے بارے میں جو روایت ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اور اسی طرح سے مشکلات میں، پریشانیوں میں پکارنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے کس کو دیا ہے؟ یہ تمام باتیں پوری دلیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یا محمد کہنے کے تعلق سے جو روایت پیش کیا جاتا ہے، آئیے ہم اس روایت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ روایت ایک تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے، اور دوسرا ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ جو ادب المفرد کے اندر جس کو دلیل بنا کر کے کہا جاتا ہے کہ یا محمد کہنے سے تکلیف اگر پیر میں ہو تو وہ پیر کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، اور اسی بنا پر کچھ لوگ ہیں جو یا محمد کہتے ہیں اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے. تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ حدیث کس طرح سے ہے. عبد الرحمن بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا، آپ کا پاؤں سن ہو گیا. میں نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن، آپ کے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا یہاں میرے پیر کھچ گئے ہیں، یعنی میرا پیر سن ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ تمام لوگوں میں سے جو ہستی آپ کو زیادہ محبوب ہو، زیادہ عزیز ہو، اسے یاد کریں. آپ نے یا محمد کہا، اسی وقت ان کے پیر کا جو سن پنا تھا وہ ختم ہو گیا. دیکھیے یہ روایت کئی کتب حدیث کے اندر ہے، جیسے ادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 924، 964، باب نمبر 437. اسی طرح سے امام نووی کی الاذکار حدیث نمبر 916، اور مسند علی ابن الجاد کے اندر حدیث نمبر 2539، عمل الیوم اللیلہ ابن سنی کی حدیث نمبر 173، 142،
کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے طبقات ابن سعد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 115 اور تاریخ ابن معین کے اندر دیکھ سکتے ہیں 2953 پر اور تاریخ مدینہ دمشق کے اندر جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 177 اور تہذیب الکمال جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 143 میں اور طبقات الکبریٰ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 اور نمبر ہے 5116. اس کی مختصر طور پر تحقیق دیکھتے ہیں. دیکھیے اس کی سند ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. اس کی سند کا دار و مدار ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو اسحاق سبیعی. انہی کے اوپر پوری اس سند کا دار و مدار ہے, جو کہ مدلس بھی ہیں اور مختلط بھی ہیں. جیسا کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تیسرے طبقے میں ذکر کیا ہے. دیکھیے طبقات المدلسین لابن حجر صفحہ نمبر 42. اسی طرح سے امام دارقطنی کی فی علل کے اندر نمبر ہے 3140. اور دوسری علت یہ ہے اس کی سند میں ابو اسحاق سبیعی کا اپنے شیخ کے تذکرہ میں اجتراب ہے. انہوں نے کس اپنے شیخ سے روایت سنی اس کے بیان میں موصوف اجتراب کے شکار ہیں. کبھی اپنے شیخ کا نام مبہم یعنی چھپاتے ہیں اور کبھی بتاتے ہیں, یعنی اپنے کسی ایک شیخ کا نام کنفرم نہیں بتاتے ہیں بلکہ اس کے بتانے میں کنفیوز کے شکار ہیں. دیکھ سکتے ہیں غریب الحدیث للحربی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 673 کے اندر, اسی طرح سے 674 کے اندر اس میں اپنے شیخ کا نام امن بتا رہے ہیں. اسی طرح سے کبھی اپنے شیخ کا نام عبد الرحمن بن سعد بتا رہے ہیں, جیسا کہ مسند ابن الجاد کے اندر صفحہ نمبر 369 حدیث نمبر 2539. اور کبھی اپنے شیخ کا نام اپنے استاد کا نام حسم بن حنس بتا رہے ہیں. عمل الیوم اللیلہ ابن سنی کے اندر صفحہ نمبر 141 میں دیکھ سکتے ہیں. اور کبھی اپنے شیخ کا نام ابو بکر ابن ایاس بتا رہے ہیں. عمل الیوم اللیلہ ابن سنی صفحہ نمبر 141 میں. تو پتا چلا کہ یہ خود اپنے استاد کا نام اپنے شیخ کا نام کبھی چھپاتے ہیں تو کبھی کنفیوز کا شکار ہیں. یعنی کسی ایک شیخ کا نام یہ کنفرم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے سنی ہے. لہذا یہ اضطراب کے شکار ہونے کی بنا پر بھی یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور علت یہ ہے کہ ابو اسحاق سے سفیان الثوری نے روایت نقل کی ہے بعض سندوں میں, لیکن سفیان الثوری مدلس ہیں, ثقہ ہیں لیکن مدلس ہیں اور روایت ان سے کر رہے ہیں. شمع کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے, جیسے ادب المفرد حدیث نمبر 964 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اور جمہور محدثین کے یہاں مسلم اصول ہے کہ ثقہ مدلس جب بخاری اور مسلم کے علاوہ ان یا قول سے بیان کرے روایت تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے, یہاں تک کہ کوئی اس کی سما کی تصریح نہ کر دے. جب کوئی سننا ثابت کر دیتا ہے تو وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے. لیکن بخاری اور مسلم کے علاوہ وہ راوی دیگر روایتوں میں اگر وہ ان سے روایت کرے قول سے روایت کرے تو پھر وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ اس کی سما کی صراحت نہ ہو جائے. اور بخاری اور مسلم پر اجماع ہے اور ان کے اندر جو ان سے روایتیں ہیں وہ سما پر محمول ہیں. اسی طرح سے اس روایت میں راوی عبد الرحمن بن سعد کو امام ابن حبان کے علاوہ کسی محدث نے ثقہ نہیں کہا ہے. کچھ لوگ امام نسائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام نسائی نے ان کی توثیق کی ہے, جبکہ امام نسائی کا وہ قول ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے ایک شاہد اور بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ان کے پاس بیٹھے کسی شخص کی ٹانگ سن ہو گئی تو انہوں نے اسے کہا
لوگوں میں جو تمہیں محبوب ہو، زیادہ عزیز ہو، اسے یاد کرو۔ تو اس شخص نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا تھا کہ اس کے پاؤں کا سن ہو جانا جاتا رہا۔ دیکھیے عمر علیہم اللیلہ ابن سنی کی حدیث نمبر 170 صفحہ نمبر 141۔ یہ روایت بھی موضوع من گھڑت ہے۔ اس کی سند میں راوی غیاث ابن ابراہیم کذاب تھا، حدیثوں کو گڑھنے والا تھا، جیسا کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کذاب تھا، یہ حدیثوں کو گڑھنے والا تھا۔ دیکھیے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 57۔ اسی طرح سے مزید معلومات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں احوال الرجال للجوزجانی کی صفحہ نمبر 23، المجروحین امام ابن حبان کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201، اور المغنی فی الجوفہ امام حافظ ذہبی کی صفحہ نمبر 114۔ الکمال کا کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میرے اسلامی خواتین و حضرات کہ یا محمد کہنے سے تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے والی یہ جو روایت ہے کہ ان لوگوں نے پیر کے سن ہو جانے پر یا محمد کہا تھا تو ان کی یہ تکلیف پریشانی یہ ختم ہو گئی، یہ روایتیں جو ہے سند کے اعتبار سے اپنے پورے تمام سندوں کے ساتھ باطل ہیں، مردود ہیں، رد ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے مشکلات میں، پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، ان کا نام لے کر کے، اس کو حنفی بریلوی امام احمد رضا خان صاحب نے بھی پسند نہیں کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے نزدیک کیا ہے۔ تو اس بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی، پکارنی ہمارے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے ان کی کتاب روحوں کی دنیا احمد رضا خان صفحہ نمبر 245۔ اسی طرح سے جا الحق احمد یار خان نعیمی بریلوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سان حبیب الرحمان النعیمی صفحہ نمبر 136 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ احمد رضا خان صاحب کے نزدیک بھی یا محمد نام لے کر کے ندا دینا، پکارنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا ان کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اپنے ان بڑوں کی بات مانیں۔ صرف نام لینے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کی بات کو مان کر کے اور اس پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کے نزدیک یہ نام لے کر کے یا محمد کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جو لوگ ان حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ان حدیثوں کے اندر شمع کی صراحت کو ثابت کریں، اسی طرح سے اس کے تمام علتوں کو دور کریں، پھر اس کو صحیح کریں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مشکلات اور پریشانیوں کے وقت کس کو پکارنا چاہیے، اللہ نے کس کو پکارنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس بارے میں ہر مشکلات کے وقت، پریشانی کے وقت صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنی چاہیے۔ کسی نبی، کسی رسول، کسی پیر، کسی ولی کو نہیں پکارنی چاہیے، کیونکہ پکارنا یہ ایک دعا ہے۔ اگر آدمی اپنی مشکلات، پریشانی، تکلیف میں پکارتا ہے کسی ایسے شخص کو جو اس کی اس مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، تو پھر ایسے شخص کو پکارنا یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ المومن آیت نمبر 60 میں، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے، مجھ کو پکارنے سے منہ موڑتے ہیں،
مجھے نہیں پکارتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے دعا مانگتے نہیں ہیں، مجھ سے دعا مانگنے سے منہ موڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو عنقریب ذلیل ہو کر کے جہنم کے اندر داخل کریں گے. تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارتے، غیروں کو پکارتے ہیں اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے ایک اللہ، ایک خالق، ایک مالک کو پکاریں اور اس کے علاوہ کسی نبی، ولی، رسول، پیر کو نہ پکاریں، کیونکہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اس مشکلات کو دور کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کسی میں طاقت اور قوت نہیں ہے اس مشکلات اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے. اور عبادت یہ خالص صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکاریں اپنے مشکلات میں، پریشانیوں میں. دیکھیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. مسند احمد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 267 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443، حدیث نمبر 3247. اسی طرح سے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2969 اور تفسیر ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3372 اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3828، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1479 پر دیکھ سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جو حدیث پیش کیا جاتا ہے ادب المفرد سے، وہ حدیث جتنی بھی طرق سے آئی ہوئی ہے، جتنی بھی سندوں کے ساتھ آئی ہوئی ہے، وہ تمام کی تمام سند کے ساتھ ضعیف ہے، مردود ہے، رد ہے، باطل ہے، اس میں سے کوئی صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کر لیں، اس طرح کے باتوں پر یقین نہ کریں. اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے سے منع کیا ہے، اور جو غیروں کو پکارتے ہوئے اسی حالت میں مر گیا اس کے لیے جہنم کی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4497 میں فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ غیروں کو پکارتا تھا، دخل النار، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مشکلات میں، پریشانیوں میں صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکاریں، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں. اگر کسی کو پکاریں گے تو یہ شرک ہوگا اور اس کا انجام یہ ہے کہ جہنم کے اندر جانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مشکلات میں، ہر پریشانی میں صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.